بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے سبق نمبر 28 کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تجوید کے قواعد میں سے ادغام کا قاعدہ آپ کو بتایا جائے گا۔ ادغام کے معنی پہلے بھی آپ کو بتائے تھے، لیکن آج جو ہے نا مفصل طریقے سے اس قاعدے کے بارے میں بتایا جائے گا اور اس کی مثالیں بھی انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی۔ تو چلیے ہم اپنے اصل سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادغام کے معنی اس سے پہلے بھی آپ کو بتائے گئے ہیں کہ ادغام کے معنی مرج ہونے کے یا ملنے کے ہے، یا کسی چیز میں مدغم ہو جانا۔ اور اس کا بھی جو قاعدہ شروع ہوتا ہے وہ تنوین اور نون ساکن سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر ادغام کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا، یعنی ایک حرف دوسرے میں مدغم ہو جائے گا، اور اس کو پھر وہ ایک حرف کی آواز آئے گی، دوسرا حرف جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ جو خاکسار نے اپنے یہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروف ادغام میں سے کوئی حرف واقع ہو تو نون ساکن یا تنوین کو اس حرف ادغام میں مدغم کر کے پڑھا جائے گا، یعنی اس کو ہم مدغم کر دیں گے، یعنی اسے اس حرف ادغام کے ساتھ ملا کر اس طرح پڑھا جائے گا کہ صرف ایک ہی حرف، یعنی دوسرے حرف جو کہ حرف ادغام ہے کی آواز غالب ہو جائے گی۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حروف ادغام کون سے ہیں۔ ادغام کو یرملون بھی کہتے ہیں، چونکہ یرملون یہ ایک مخفف ہے حروف ادغام کا۔ حروف ادغام 6 ہیں جو کہ یرملون، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں سارے حروف، یہ دیکھیں آپ، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ اس کا یہ مخفف بنایا ہوا یرملون، یعنی اس میں جمع کیے ہوئے ہیں 6 حروف یرملون میں۔ تو یہ 6 حروف ہیں ادغام کے۔ ان 6 حروف میں ادغام ہوتا ہے۔ ان میں سے 4 حروف ایسے ہیں کہ جس میں ادغام غنہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور 2 حروف را اور لام یہ ایسے ہیں کہ ان میں بلا غنہ ادغام ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا، یعنی ناک میں لے جا کے ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ تو چلیے اس کی تفصیل میں چلتے ہیں، میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ آگے انشاءاللہ اس کے بھی آئیں گے۔ غنہ کے معنی پہلے ہم بتا کر دیکھ لیتے ہیں کہ غنہ کے معنی کیا ہیں۔ غنہ سے مراد یہ ہے کہ کسی حرف کے تلفظ کے وقت آواز قدر ناک سے نکالی جائے۔ یہ اس سے پہلے بھی یہ بات دوسرے رنگ میں آپ کو بتائی تھی کہ غنہ کے معنی ناک سے آواز نکالنے کے ہیں۔ نیز اسے 2 حرکتوں کی مقدار، حرکت یعنی ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ نیز اسے 2 حرکتوں کی مقدار، یعنی تقریباً 2 تک گنتی گنے یا انگلی کو دوبارہ کھولنے یا بند کرنے کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے۔ یعنی اتنی دیر صرف اس کو ہم جو ہے نا وہ غنہ کر کے پڑھیں گے کہ جس میں کہ 2 تک ہم گنتی گن سکتے ہیں، یا انگلی کو 2 بار کھولنے یا بند کرنے کی مقدار کے برابر، اتنی دیر اس کو ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، ناک میں لے جا کے اس کی آواز ہم نکالیں گے۔ اچھا، غنہ کے ساتھ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ غنہ کے ساتھ جو مثالیں ہیں چند ایک وہ آپ کے سامنے میں بتا دیتا ہوں۔ نون ساکن میں ادغام کی مثالیں ہیں، یہ پہلے نمبر پہ، تنوین کی اس کے بعد ہیں۔ تو نون ساکن میں جب ادغام ہوگا، یعنی جب حرف ملیں گے تو وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں نا، یہ ہے فمن یعمل، لفظ کیا ہے؟ فمن یعمل۔
لیکن چونکہ یا کے اوپر جزم ہے اور یا جو ہے وہ مشدد ہے، تو کیا ہوگا، نون جو ہے، جو نون کے اوپر جزم ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور نون سیدھا کس میں ملے گا، یا میں، یہاں ادغام ہو جائے گا نون کا. تو اس کو ہم پڑھیں گے فَمَن يَعْمَلْ، فَمَن يَعْمَلْ. اب دیکھیں نا ادغام یعنی غنہ کے ساتھ ہو رہا ہے. فَمَن يَعْمَلْ، فَمَن يَعْمَلْ. اب یہ دیکھیے یہ بھی نون ساکن ہے، یہاں بھی نون ساکن تھا، یہاں بھی نون ساکن ہے. وَإِن لفظ ہے، وَإِن، لیکن چونکہ میم کے اوپر آگے پھر تشدید آ گئی، میم مشدد ہے، تشدید والا حرف ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ نون کی جو جزم ہے وہ ختم ہو کے میم کے ساتھ مل جائے گی. نون یہ نون جو ہے وہ اس کے ساتھ، یہ حمزہ اس کے ساتھ مل جائے گی. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، وَإِن مِّن شَيْءٍ، وَإِن، یعنی اس کو بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. اور جو مقدار یہاں بتائی گئی ہے تقریباً، یعنی آپ سمجھیے کہ دو، جب ہم ایک سے لے کے دو تک گنتی اتنی دیر تک اس کو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے. جیسے کہ فَمَن يَعْمَلْ وَإِن مِّن شَيْءٍ. پھر تیسری جو مثال ہے اس کی، یعنی یہ اس میں دیکھیے اِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، یہاں بھی نون ساکن ہے یہ ان، لیکن چونکہ آگے نون کے اوپر پھر تشدید ہے، نون مشدد ہے، تو نون جو ہے یہ ایک نون ختم ہو کے براہ راست وہاں مل جائے گا، اور یہ اس کو بھی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ. یہ ہو گئی ہے نون ساکن کی مثالیں. ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. فَمَن يَعْمَلْ، فَمَن يَعْمَلْ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ. پھر سورہ اس میں ایک یہ سورہ زلزال میں وہ آتا ہے شَرًّا یَرَا خَیرًا یَرَا، وہاں پر بھی یہ جو ہے نا وہ ادغام ہو رہا ہے، اس کی بھی مثالیں ہیں. اس کے بعد یہ تنوین کی جو ہے مثالیں یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تنوین میں ادغام کی مثالیں، یومئذ ناعمہ، یومئذ ناعمہ، اس میں بھی غنہ ہوگا چونکہ یہ بھی ادغام جو ہے نا باغنہ ہے تو غنہ کے ساتھ ہے. یہ جنتا وحریرا، جنتا جنتا وحریرا، یومئذ ناعمہ، جنتا وحریرا، لؤلؤا منثورا، لؤلؤا منثورا، منثورا. یعنی وقف کریں گے تو را کو ابھی دو زبر والی جو را کے اوپر دو زبر ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور اس کا ایک الف سے بدل جائے گی اس کی آواز. تو لیکن اگر وقف نہیں کرتے ہو تو پھر رن کہیں گے اس کو، منصورا، لؤلؤا منثورا، یومئذ ناعمہ، جنتا وحریرا، لؤلؤا منثورا. یہ تھی تنوین کی مثالیں.
اور نون ساکن کی، پہلے نون ساکن کی مثالیں آپ کو بتائی گئی ہیں، پیش کی گئی ہیں آپ کے سامنے، اس کے بعد پھر تنوین کی، اور بہت سی مثالیں قرآن کریم میں. یہ تو ایک مثالیں دی گئی کہ اس طرح کے جو حروف آئیں گے قرآن کریم میں تو وہاں پر ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے. جیسے کہ کل آپ کو سورہ فاتحہ، اس سے سورہ اخلاص سے، سورہ فلق سے مثالیں دی گئی تھی. اس طرح کی یہ مثالیں ہیں. تو مختلف جہاں پر بھی اس طرح کے حروف آئیں گے وہاں آپ نے یہ پڑھنا ہے. جیسے کہ سورہ زلزال کی خاکسان آپ کے سامنے مثال پیش کی ہے. اور اسی طریقے سے ایک دن میں نے شاید پہلے اسی ادغام کے سلسلے میں پہلے بھی یہ بتایا تھا، جیسے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں ہے اشہد ان لا، لیکن ادغام کی وجہ سے لام کے اوپر جزم ہونے کی وجہ سے نون کے اوپر جو سکون ہے، جو نون ساکن ہے، وہ ختم ہو جائے گا. اللہ سیدھے ہم پڑھیں گے اشہد اللہ، چونکہ وہ لام کی ہے تو لام والی جو ہے وہ میں آگے بتا رہا ہوں آپ کو، وہ ہے اس میں بلا غنہ میں آئے گی. تو جو غنہ والی آپ کو مثالیں بتا رہا ہوں میں ابھی بھی. تو یہ 4 حروف کی آپ کو بتا دی گئی مثالیں. یہ چونکہ جو غنہ والے ہیں اور جو بلا غنہ کے ہیں ان کی مثالیں میں اب آپ کو آگے بتا رہا ہوں. تو یہاں پر جو بات ہے کہ نون ساکن میں ادغام کے سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ ادغام صرف اسی وقت ہوگا جب نون ساکن اور اس کے بعد آنے والا حرف اس کے بعد آنے والے حرف ادغام دونوں علیحدہ کلمات میں ہو، یعنی الگ الگ حرف ہوں دونوں، یعنی ایک حرف نہ ہو، دونوں الگ الگ حرف ہوں. یعنی نون ساکن ایک کلمہ کے آخر میں ہو، یعنی نون ساکن ایک حرف کے آخر میں ہو، اور اس کے بعد حرف ادغام الگ سے دوسرے حرف کے شروع میں ہو. جیسا کہ گزشتہ مثالوں میں، یعنی جو ابھی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، بتایا گیا، یہ ہے وہ مثال فَمَن يَعْمَلْ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے. چنانچہ یہ فمن یعمل 2 الگ الگ کلمات ہیں، یعنی 2 الگ الگ حرف ہیں، جیسا کہ یہاں لکھ دیا گیا ہے فمر، اور یہاں ہے یعمل. فمن اور یعمل الگ الگ حرف ہیں، لیکن چونکہ اس کے اوپر یہ جزم آنے کی، اپنا تشدید آنے کی وجہ سے، حرف مشدد بننے کی وجہ سے اس کو ہم کیا کریں گے، اس طرح اس کو پڑھیں گے فمن یعمل. تو فمن اور یعمل 2 الگ الگ ہیں. اس مثال میں نون ساکن الگ کلمہ میں ہے، یعنی پہلا جو کلمہ ہے، پہلا جو حرف ہے فمن ہے، اور اس کے آخر میں جبکہ حرف ادغام یعنی یا الگ سے دوسرے کلمہ یعنی یعمل کے شروع میں ہے. اس کے برعکس اگر نون ساکن اور حرف ادغام دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں تو ادغام نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ہمیشہ کہ اگر نون ساکن اور حرف ادغام جس میں مدغم ہو رہا، جس میں مل رہا ہے، مرج ہو رہا ہے، وہ دونوں ایک ہی حرف کے اندر ہوں گے تو ادغام نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر تو اظہار ہو جائے گا، جو کہ کل قاعدہ بتایا گیا تھا آپ کو. جیسے کہ یہ لفظ ہے دنیا، دنیا، یہاں ناک میں ہم نہیں لے کے جائیں گے، نہ اس کے اوپر ہم ٹھہریں گے، اس کو ہم دنیا نہیں کہیں گے. دنیا، دنیا، صنوان، قنوان، بنیان. یعنی یہ دیکھیں یہ اظہار والے ہیں، یہ بالکل واضح طور پر پڑھے جا رہے ہیں. اچھا چلیے آگے. ادغام بلا غنہ، یعنی غنہ کے بغیر ادغام. تو 4 حروف کی تو مثالیں آپ کو بتا دی گئی ہیں. اسے ادغام کامل بھی کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو صرف اتنا ہی کہیں گے ادغام بلا غنہ، یعنی غنہ کے بغیر. حروف ادغام یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون. ان میں سے یا، نون، میم اور واو کی مثالیں آپ کو بتا دی گئی ہیں اوپر. ان کو الگ کرنے کے بعد 2 حروف باقی بچ گئے ہیں، یعنی لام اور را. لام اور را،
یہ 2 حروف بچ گئے ہیں. ان 2 حروف کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے. یہاں پر یہ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان دونوں باقی ماندہ حروف یعنی لام اور را میں سے کوئی حرف واقع ہو، یعنی کوئی حرف آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد، اگر ان دونوں حروف میں سے کوئی حرف آ جائے یعنی لام اور را میں سے، تو اس صورت میں نون ساکن یا تنوین کو اس کے بعد آنے والے اس حرف ادغام یعنی لام اور را میں ادغام کر کے پڑھا جائے گا. اور یہ ادغام بغیر غنہ کے ہوگا، یعنی نہ تو ناک میں تلفظ ہوگا اور نہ ہی وہ کھینچ کر پڑھا جائے گا، بلکہ مکمل ادغام ہوگا. اور اس کی جو مثالیں ہیں، اس کی مثالیں یہ بھی ہیں جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے اس دن آپ کو بتائی تھی، چونکہ اس کی مثالیں یہاں پر میں لکھ نہیں سکا، تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ کل میں انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا. وہ وقت کی کمی کی وجہ سے چونکہ ٹائم بھی ہو رہا کافی، تو اس وجہ سے انشاءاللہ اس کی 2 مثالیں اس کی جو بلا غنہ والی کل بتا دوں گا. تو بہرحال آج کا جو قاعدہ ہے وہ ادغام کا تھا. اس ادغام کے معنی آپ کو بتا دیے تھے پہلے بھی کہ مرج ہونے کے یا ملنے کے ہیں، مدغم ہونے کے ہیں. تو 4 حروف کی جو مثال جو غنہ والے ہیں، یا، را اور میم اور لام کی مثالیں آپ کو بتا دی گئی ہیں. نہیں یہ ان کی مثالیں آپ کو بتائی گئی ہیں 6 حروف کی، لیکن لام اور را جو ہے اس میں سے باقی رہ گئے ہیں کہ ان کی مثالیں آپ کو بتانی ہیں. باقی یہ بتا دیا گیا ہے کہ لام اور را جو ہے یہ بلا غنہ ہیں، اور جو باقی جو ماندہ حروف ہیں یا، نون، میم اور واو یہ غنہ والے ہیں. تو ان کی مثالیں تو بتا دی گئی، لیکن یہ 2 حروف کی مثال انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو بہتر رنگ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.